بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، تعلیم کا حصول تو بہت سے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، بہت سے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھے لکھے آگے بڑھیں، لیکن سب کے پاس وسائل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ خواہش کا ہونا اپنی جگہ، لیکن وسائل کا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس دور میں اب تعلیم آہستہ آہستہ وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ گو سرکاری اسکول موجود ہیں اور کافی حد تک یہاں پر بچوں کے ساتھ تعاون بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سی جگہ پر بہت سے والدین اس دور میں وہ ان کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے، خاص طور پر جب موسم بدلتا ہے، سردیاں آ جائیں تو پھر یونیفارم بھی نیا لینا پڑتا ہے، یا اس کے ساتھ سویٹر، اس کے ساتھ بوٹ اور دیگر کئی ایسی چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جو اضافی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ جس کے پاس نہ ہو اس کے لیے یہ بوجھ ہی ہے، لیکن جیسے تیسے کر کے لوگ گزارا کرتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے جو خواہش کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی، تاکہ وہ آگے بڑھتے رہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 چکوال، یہ چکوال کا تاریخی سکول ہے۔ اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی درخشاں اور بڑی شاندار تاریخ ہے۔ یہاں سے بہت سے ایسے بچوں نے پڑھا، وہ بڑے ہوئے اور بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے اور اب تک ہیں۔ تو اس سکول میں بھی بڑی تعداد ہے، تقریباً 1800 سے زائد بچے اس وقت بھی زیر تعلیم ہیں۔ اب سب کی مالی حیثیت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں، تعلیمی حوالے سے وہ بڑا شاندار ریکارڈ رکھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے یونیفارم خریدنے کی، کتابیں خریدنے کی، نیا بیگ لینے کی، تو وہاں ان کے والدین کا ہاتھ ذرا تنگ رہتا ہے۔ جن کا ہاتھ تنگ ہے ان کا ہاتھ پکڑنے والے لوگ بھی وہ موجود ہوتے ہیں۔ خاص طور پر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا اسٹوڈنٹ گروپ 1984 10ویں اے کا، کہ جو اس کام میں کافی آگے ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اکٹھ کیا، سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا، ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا، پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم تو اکٹھے ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو بھی بلایا جائے کہ جنہوں نے اس وقت ہماری رہنمائی کی، ہمیں پڑھایا، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے وہ ایک راستہ دکھایا۔ تو یہ ظاہر اساتذہ اکرام ہی ہوتے ہیں۔ پھر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا 24 اپریل 2023 کو، جہاں پر یہ دوست بھی اکٹھے ہوئے اور وہ اساتذہ کہ جن کا بڑا نام ہے، جس میں ڈاکٹر عابد کیانی صاحب وہ اس تقریب میں شریک ہوئے، حافظ عبدالرزاق صاحب وہ اس تقریب کا حصہ بنے، اس کے ساتھ ساتھ چودھری منظور مناس مرحوم وہ اس وقت زندہ تھے، وہ بھی تقریب میں موجود تھے، اور یہ ان کی آخری تقریب تھی، اس کے کچھ عرصہ بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو ایک بڑی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور اسی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب سکول کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ بھلے جب سکول جانے کا وقت تھا اس وقت چھٹیاں کی ہوں، لیکن اب چھٹیاں نہیں کرنی، اب اس ادارے کے ساتھ رہنا ہے، معلومات بھی حاصل کرتے رہنے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہیں ان کی ضرورت ہو تو وہ ضرورت پوری بھی کرنی ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ بات سامنے آئی کہ اب جیسے سردیوں کا آغاز ہوا ہے تو 104 بچے ایسے ہیں ضرورت مند ہیں کہ جن کے لیے یونیفارم چاہیے، جن کے لیے بیگ چاہیے، شوز چاہیے۔ اس مقصد کو لے کر اس گروپ نے ایک خطیر رقم اکٹھی کی، اور اس میں خاص طور پر میں طاہر جاوید کہوٹ جو کہ آج کل کراچی میں مقیم ہے ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ تقریب کے انعقاد میں بھی بڑے ایکٹیو تھے، وہاں پر انہوں نے بڑی شاندار تقریر بھی کی، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اس موقع پر بھی وہ اپنے سکول کو نہیں بھولے، اور انہوں نے جی کھول کے، دل کھول کے اس سلسلے میں مدد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور لوگوں کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا جو 1984 10ویں اے کلاس کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس میں عرفان سعید صاحب ہیں جو کہ آج کل ایڈیشنل سیشن جج ہیں، چودھری طاہر صاحب ہیں جو پاکستان نیوی میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں، آج کل چکوال میں اپنا بزنس چلا رہے ہیں، صاحبزادہ عبدالقدوس نقشبندی، ان کو کون نہیں جانتا، وہ بھی اسی 10ویں اے کا حصہ تھے۔ دیگر اور بھی بڑی اہم شخصیات وہ اسی 10ویں اے میں پڑھتے رہے ہیں۔ 1984 کی یہ کلاس ہے، تو سب نے مل جل کر، اور خاص طور پر طاہر جاوید کہوٹ صاحب نے یہ انیشیٹو لیا، ایک خطیر رقم اکٹھی کی گئی، اور پھر یہ فریضہ یعنی پیسے پہنچانے کا فریضہ یوسف نواز بٹ جو کہ ایڈمن ہے اسی اسٹوڈنٹ گروپ کے، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ اسکول پہنچے، ان کے ہمراہ ان کے ہی ٹیچر سر عابد کیانی بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ رقم موجودہ پرنسپل
انوار الحق شاہ صاحب کے حوالے کی، اور اسی رقم سے اب 104 بچوں کو وہ سہولت حاصل ہو جائے گی کہ وہ اپنا یونیفارم، سردیوں کا یونیفارم خرید لیں، اپنے بستے خرید لیں، اگر کسی کے پاس شوز نہیں ہیں تو وہ شوز خرید سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، یہ مٹی کا قرض ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ صحیح انویسٹمنٹ ہے۔ ویسے تو ہم کاروبار پر انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں منافع کمانے کے لیے، وہ اپنی جگہ رہ گیا، لیکن اگر آپ نے قوم پر انویسٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ایسے بچوں کی معاونت کریں کہ جو تعلیمی میدان میں تو بہت آگے ہیں لیکن وسائل کسی وجہ سے ان کے پاس کم ہے، لیکن یہ وقتی پیریڈ ہے، یہ وقتی ایک اہل زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ بچے ذرا آگے بڑھیں گے تو پھر بہت سی ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اور لوگوں کا بھی ہاتھ یہ ضرور تھامیں گے، تو یہی ان سے توقع ہے۔ بچے بہت لائق اور بہت ذہین فتین ہیں جن کی معاونت کی گئی ہے، بس مالی تنگ دستیوں کا شکار ضرور ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا گیا ہے۔ اب ان بچوں کا بھی کام ہے کہ یہ جب کسی عہدے پر پہنچے تو یہ اور بچوں کا بھی ہاتھ پکڑیں، جس طرح کہ آج ان کے ساتھ یہ تعاون کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آج بزرگ ہیں یہ کبھی اسٹوڈنٹس تھے، یہ آج جو ہاتھ دینے والا ہے یہ کبھی لینے والا تھا۔ آج جو اپنا فریضہ یاد رکھے ہوئے ہیں کبھی ان کے حوالے سے بھی کسی نہ کسی نے ضرور تعاون کیا ہوگا، تو یہ شمع ہے جس کو روشن رکھنا ہے۔ آج یہ 10ویں اے 1984 کی جو کلاس ہے انہوں نے اس شمع کو روشن کیا ہے، تو اسی سلسلے کو آگے جاری رہنا چاہیے تاکہ یہ ایک بڑا ادارہ جس نے بڑے لوگ جو ہے وہ پاکستان کو دیے ہیں، بڑے نامور اور بڑے ذہین لوگ وہ پاکستان کو دیے ہیں، تو اسی سلسلے کو یہ جاری رکھے۔ ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ گروپ 1984 10ویں اے کے تمام کلاس فیلوز کا کہ جنہوں نے اپنے اس فریضے کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اس ادارے کو بھی نہیں بھولے، ان بچوں کو بھی نہیں بھولے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر جو اور اسٹوڈنٹس ہیں یہاں سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی ضرور پلٹ کر اس ادارے کا وزٹ کریں گے، اپنی پرانی یادوں کو بھی تازہ کریں، اور ساتھ ساتھ اگر اللہ نے ان کو توفیق دے رکھی ہے تو بہترین انویسٹمنٹ یہاں کریں، بہت منافع ملنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے